نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں, برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا, یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے, جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی, ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے, ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا, اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے, ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا, ان کے اسپتال ٹوٹ گئے, ان کے گھر برباد ہو گئے, ان کی زمینیں تباہ ہیں, ان کے گھر بار سب ختم ہے. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا, مطلب یہ ہے میرے عزیزوں, میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائے, بچے ختم ہو جائیں الگ ہے, رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے, لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے, آندھیاں آئیں گی, تم سبق حاصل کر لو, ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہے اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہے. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے, کب بم گر جائے اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے, صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے. آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم, اس کو تو پھر آزمایا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں. اسی لیے میرے عزیزوں, ہندوستان کے چپے چپے میں میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں, نوجوانوں بیدار ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر, کبھی تم کو دولت دکھا کر, کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق, تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں, ٹھوکر مار دینا, اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں, مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں, مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس یہ جذبہ بیدار کر لو, چاہے جیسے بھی سیلاب آئے, جیسے بھی طوفان آئے, جیسے بھی آندھیاں آئے, آ کر چلی جائیں گی, تمہارا پتا تک نہیں اکھاڑ سکے. اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے, 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے, کتنی مرتبہ ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن اسلام پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, آج بھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں, وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے, لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالیں تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, تم اپنی زندگی گیم میں, انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں, فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھی, جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا, اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا, کن اڈوں پر بیٹھا تھا, تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا,
تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا. اگر قیامت کے دن سوال ہوا, یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال, میں نے تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو 400 سال, کچھ کو 500 سال لگ جاتے ہیں. آج اللہ نے جوانی دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں گے, ہمارے وہ حالات نہیں ہیں, لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے, عبرت کا وقت ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کرے, اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے. یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے, نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے, اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے. تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیب چھوڑ دو. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار. تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے. میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سن. رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا, اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے, یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. توجہ چاہتا ہوں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا. آپ کو تو مارا جا رہا ہے, آپ کو کاٹا جا رہا ہے, ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے, یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائے تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا, کیونکہ یہ میرا قول نہیں, میرے رب کا فرمان ہے. رب کا فرمان ہے, اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا. آسمان نیچے آ سکتا ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے. چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی, تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کا نشان بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں, ایک تو نہیں کئی گستاخ رسول آئے, کتنوں کو یاد ہے ان کے نام, کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ, لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں, لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا, اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں رات کے 2 بجے, یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے, دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے, یہ دن کا شباب نظر آتا ہے. ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزوں, میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے, یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے, میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں, آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے, مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے.
رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولا دے کر جاتا ہوں آپ کو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر بلندی چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو, تو میرا ایک جملہ یاد رکھو, اس نبی کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. جب تک اکیلے تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ زندگی کی سچائی ہے, یہ زندگی کی حقانیت ہے. آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے. اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت بھولنا. ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے, بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا. صاحب آپ کی عمر ہو گئی, اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے. آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو. نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, نہ بھیڑ بھاڑ ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا. ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے. عمر کافی ہو چکی, تکلیف بھی ہے, بیمار بھی ہے, لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی منبر پر بیٹھتے ہیں, لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی, بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی. ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا. ارے گیا بالی ووڈ, گیا ڈھالی ووڈ, ساری چیزیں ایک طرف ٹھوکر مار لو, مصطفیٰ کریم کے غلام کے چہرے کو ایک سامنے رکھ دو. اس لیے کہ عزت نبی پاک کے قدموں میں ہے, عزت نبی پاک کی نسبت میں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں جتنے کتے بھونکتے تھے بھونک کر کے فنا ہو جاتے ہیں, ہر زمانے میں آئے, لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. چند سالوں پہلے ایک دھرم پریورتن کرنے والا, اپنا نام بدلنے والا لکھنؤ کا ایک رافضی کتا نکلا تھا. نام بھی